بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، مدرسہ حیات العلوم فرنگی محل کے اس ہال میں ہماری اہم اور عظیم شخصیات جناب احمد ابراہیم الوی صاحب اور ڈاکٹر انیس انصاری صاحب، دونوں وہ شخصیات ہیں شہر و شہر کے باہر انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، محتاج تعارف نہیں۔ متعدد موقعوں پر ادبی محفل ہو، قلمی محفل ہو کہ سماجی اور سیاسی کسی طرح کی گفتگو کا ماحول و موقع ہو، آپ کے تاثرات اور آپ کے نظریات، آپ کے خیالات سے ہم سب واقف ہوتے رہتے ہیں۔ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ وہ آج ہماری محفل میں تشریف لائے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بار زوردار تالیاں، ظاہر سی بات ہے ہمارے مہمانوں کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ خوشی کا موقع اور لمحہ ہے۔ اور ڈاکٹر شاہدہ صدیقی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل عرصہ انہیں نے گزارا تدریسی خدمات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قلمی خدمات بھی ان کی بدستور جاری رہیں، اور ان کی جو متعدد کتاب آپ کے سامنے آ چکی ہیں، یہ اس کا بہترین مظہر اور عکاس ہے۔ اور ایک تازہ ترین عشائیہ کا ایک مجموعہ وہ لے کر پھر حاضر ہیں، اور ایسی خواتین جنہوں نے امور خانہ داری کو بھی سنبھالا، اپنی زندگی میں تدریس کی خدمات بھی انجام دی، سرکاری ذمہ داریوں کو بھی اوڑھے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ادبی تسکین اور تخلیقی سفر کو بھی جاری رکھتے ہوئے ایک بہترین گلدستے آپ کے سامنے پیش کیے۔ وہ شاعری کے حوالے سے ہوں، نظم کے حوالے سے ہوں، یا نثر کے حوالے سے ہوں، ایسے کم مصنف اور قلمکار ملتے ہیں جنہیں ہمہ وقت یہ حیثیت اور اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے نثر نگاری میں بھی کام کیا اور نظم میں بھی کام کیا۔ ایک بار شاہدہ صدیقی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کریے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ محفل جس جگہ ہو رہی ہے اس کی وابستگی بہت اہم ہے، اور اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ مولانا حیات اللہ انصاری فرنگی محلی لکھنوی کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بات مکمل نہیں ہوگی، اور ان کی لائق اور فائق بہو اور اگلی نسل کی ان کی جانشین، باقاعدہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے حق بھی حاصل ہونا چاہیے کہ سدرت بھائی سے زیادہ شہناز باجی نے ان کی جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ ایک بار شہناز باجی کے لیے مبارکباد۔ ایک بار میں باضابطہ آج کی اس محفل کے آغاز کو قرآن حکیم کی تلاوت سے 1.5 منٹ میں، اس کے بعد ہم مہمانوں کا استقبال اور پھر اپنے مہمانوں کے خیالات اور ان کے رجحانات اور ان کے احساسات کو سماعت کریں گے۔ شاہدہ صدیقی صاحبہ نے کیا کیا خود ان کی زبانی بھی سنیں گے، اور پھر کتاب کے رسم اجرا لیڈیز پرس۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت اہمیت ہے اس، حالانکہ یہ انگریزی کے 2 الفاظ ہیں، لیکن لیڈیز پرس اپنے آپ میں بہت مکمل جملہ ہے، اور اس جملے میں بہت کچھ سمایا ہوا ہے۔ پوری زندگی کی رعنائیاں چھپی ہیں، اپنے ادوار اور طریقے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون کا پرس اس کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے، یہ اس خاتون کے علاوہ دوسرے کے لیے سمجھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے شاہدہ صدیقی صاحبہ نے، وہ سب ابھی آپ کے مطالعے میں آئے گا۔ مبارکباد کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں متعلم محمد یمان مصطفیٰ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ رحمان کی چند آیات سے تلاوت کر کے آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ جناب محمد یمان مصطفیٰ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ محمد جمال مصطفیٰ. ظاہر سی بات ہے قرآن کی برکات اور مدرسے میں ہونے کا بھی فیض حاصل ہو. آج کی اس محفل میں بھی یہ برکتیں اسی طرح سے نمایاں رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی اور علم میں بھی برکت دے. اور آئیے باقاعدہ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کریں. لکھنؤ کی روایت ہے کہ ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں کچھ زبانی طور سے کچھ رسمی طور سے. زبانی طور سے بھی ہوتا رہے گا, رسمی طور سے بھی ہم گلپوشی کرتے ہیں, گلدستے پیش کرتے ہیں. ہمارے مہمانان ڈائس پر جلوہ افروز ہیں, ان کی ان تجلیات اور رونقوں سے ہم بھی مستفیض ہوں. اور میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں ٹیپو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے آج کے صدر محترم جناب احمد ابراہیم علوی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. جناب ٹیپو صاحب. احمد ابراہیم علوی جو آج کی اس بزم اور اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. میں مشکات حیات اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور جناب ڈاکٹر انیس انصاری صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں, ان کا استقبال کریں. میں رقیہ صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شاہدہ صدیقی صاحبہ کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. آج کی بزم کی سرو سروا ہیں, دلہن ہیں, انہیں ایک بار گلدستہ پیش کیا جانا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیک وقت دونوں زبانوں میں کام کرتے ہیں. منشی پریم چند کی روایت کو آگے بڑھایا ہے شاہدہ صدیقی صاحبہ نے کہ اردو اور اردو کے ساتھ ساتھ ہندی. منشی پریم چند نے بھی اپنی تمام تر تحقیقات جو پہلے اردو میں پیش کی, بعد میں اس کے ترجمے کیے. بہت بہت شکریہ. سائدہ صبا صاحبہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں ڈاکٹر منصور حسن صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ گلدستہ آپ ان کی خدمت میں پیش کر دیں. ڈاکٹر سرور تقی صاحب بڑی فعال شخصیت ہیں, ہر محفل میں وقت لگا کے. سائدہ صبا صاحبہ جی جی سرور تقی صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ محترمہ شہناز سدرت صاحبہ کی خدمت میں گلدستہ پیش کر دیں. آئیے ڈاکٹر صاحب آپ تک بھی آ رہے ہیں, میزبان ہیں. ادھر سے بھی ڈاکٹر صاحب کی فوٹو آپ کا لینا چاہ رہے ہیں. یہ جلدی سے پوسٹ کریں گے ابھی. بہت بہت شکریہ. اور میں شکیل میں میزبان ہوں. جی آپ میزبان. اب اپنے جو بھائی ہیں ان کو بلا رہی ہوں, مشرا جی کو. مشرا جی تشریف لے آئیے. آئیے مشرا جی, آپ کا بھی استقبال ہے اور آپ کی خدمت میں بھی باقاعدہ. ادھر میں شکیل دیابی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب بھی تھے, بہترین ترنم سے شاعر پڑھتے ہیں. میں شاہدہ صدیقی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کرنے کے لیے انہیں مدعو کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس بزم کی رواں محترمہ شاہدہ صدیقی صاحبہ کی خدمت میں بھی گلدستہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ.
टीपू साहब बहुत से काम वक्त अंजाम दे रहे हैं। आप मेहमानों का इस्तकबाल गुफरान साहब सबका इस्तकबाल कर रहे हैं और मैं गुफरान साहब का इस्तकबाल कर रही हूँ कि टीपू जो है उनका स्वागत करें। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्तकबाल का ये सिलसिला अभी और भी चलता रहेगा। हमारे मकाला निगारान और मुकर्रीन माइक पर तशरीफ़ लाएंगे, हम उनका भी इस्तकबाल उसी तरह से करेंगे और कुछ हदाया भी उनके लिए पेश किए जाएंगे। क्योंकि रस्म तसलसल से रहें तो एक दिलचस्पी भी बरकरार रहती है, एक इंतज़ार की एक कैफियत होती है, उसमें भी एक अजब लुत्फ़ है, तो हम उससे भी महसूस होते रहें। और आइए, जिस किताब का इतनी देर से तज़किरा हो रहा है, जिस इंशाया निगारी पे गुफ्तगू हो रही है, वो क्या है, इस पर भी गुफ्तगू हो और वो कैसी है, कैसे नज़र आती है, तो जाहिर सी बात है कि ये तभी होगा जब उसकी रूनुमाई हो जाए, उसका रस्म इजरा हो जाए। और इजरा के लिए हमारे मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं, सदर मोहतरम जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब और मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अनीस अंसारी साहब। मैं शाहिदा सिद्दीकी साहिबा से और बेगम शहनाज सिद्दीक़ी साहिबा से इल्तिमास कर रहा हूँ कि ये जो कुतुब आपने जो है एक बेहतरीन खूबसूरत रैपर में रैप कर रखा है, वो उनकी खिदमत में पेश करें और रूनुमाई की तकरीब अंजाम पा जाए। टीपू साहब और फैज़ान खान साहब, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप अपनी फ़ोटोग्राफरी से इन कीमती और तारीख़ी लम्हात को क़ैद कर लें, आगे के लिए महफूज कर लें। दोनों मेहमानान मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, शाहिदा सिद्दीकी साहब आप इधर अभी, हाँ, खलील हसन साहब बेहतरीन शायर हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इस्तकबाल करते हैं। आइए मंसूर साहब आप भी बोल के आ जाइए, शकील साहब, एहसन भाई, असरार साहब करीब में आ जाइए, डॉक्टर सरवर साहब करीब में आ जाइए, एक अच्छा से आइए, दोनों आदमी हैं। देवनागरी रस्मुल ख़त में ये इंशाया का मजमूआ आपके सामने, जिसका इजरा किया डॉक्टर अनीस अंसारी और जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शाहिदा सिद्दीकी साहिबा को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पहली किताब नहीं है, पिछले तकरीबन 40 बरस से शाहिदा सिद्दीकी साहिबा अपनी कलमी खिदमात और कलमी तस्कीन के लिए सरगर्दा हैं। और 1992 में तकरीबन 34 बरस पहले आपका पहला मजमुआ गढ़ तो बुरा न माने 1992 में आया, शिकन दर शिकन 1997 में आया, उसके बाद मान ना मान हिंदी में 2004 में मंजर आम पे आया, लम्हा लम्हा, उसके बाद आज़ाद नज़मों का ये मजमुआ है जो 2010 में इसकी रूनुमाई हुई। फिर जिगर उस्मानी पर आपका बहुत तहक़ीक़ी मकाला हयात और कारनामे 2011 में, और कतर ब्योत ये भी इंशाइयों का एक मजमुआ था 2015 में, और 10 साल 11 साल के वक्फे के बाद 2026 में एक बार फिर वो आप सबसे रूबरू हो रही हैं लेडीज़ पर्स के हवाले से। ये मुख्तसर सा खाका है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस कदर मेहनत और कोशिशें उनकी जारी। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।